وہ میری اس زمانے میں ایکسپریس میں جو پروگرام میں کر رہا تھا، پروڈیوسر تھیں عرفانہ. اچھا. عرفانہ اگر سن رہی ہیں تو اس زمانے میں جب میں نے عرفانہ کو کہا کہ میں نے عائشہ کو میسج کیا ہے تو مجھے جواب نہیں آیا، تو عرفانہ نے مجھے بولا کہ تو دیکھو مطلب کہ شی سو پریٹی، تم اس کے بال دیکھو، تم اس کی آنکھیں دیکھو، تو وہ تمہیں میسج نہیں کرے گی. یہ عرفانہ نے مجھے اس ٹائم پہ بولا. میں نے کہا عرفانہ تم دیکھنا، یہ میں نے بول دیا عرفانہ کو. اچھا اب آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ 2 سال پہلے کی بات ہے. عائشہ ایک دفعہ ہم گھر میں تھے، صبح صبح میں اٹھا ہوں تو یہ میرے لیے ناشتہ بنا رہی تھیں، آملیٹ بنا رہی تھیں. تو میں نے عرفانہ کو کال کیا آؤٹ آف دا بلو، بڑے عرصے سے میرا کوئی رابطہ نہیں تھا. میں نے کہا کیا حال چال ہے بھائی، ٹھیک ہو؟ اس نے کہا جی ٹھیک. تو میں نے کہا تمہیں یاد ہے تم نے مجھے کیا کہا تھا کہ یہ تو تمہارے میسج کا جواب بھی نہیں دیں گی؟ اس نے کہا. میں نے کہا دیکھو میرے لیے آملیٹ بنا رہی ہے. ویسے بڑا مرد کا مسئلہ ہے نا، وہ مردانہ انا کی تسکین ہوئی. مرد جو ہے نا وہ محبت نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا، فتح کرنا چاہ رہا ہوتا. ایگزیکٹلی یہی بات ہے. یہ بہت صحیح بات کی ہے ویسے آپ نے. اسی لیے خواتین مجھے پسند کرتی ہیں. نہیں وہ صرف ایک لائٹ موڈ میں تھا، لیکن آپ یہ تو مانیے کہ مرد کی فطرت میں یہ تھوڑی سی چیز ہوتی ہے، یہ والی، یہ فتح کرنے والی. یہ فتح کرنے والی. ہاں اینکر کٹ تو مغل بادشاہ بہت لگ رہے. اچھا لیکن بات آگے نہیں بڑھی، یہ ہو گیا انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا. پھر بس وہ جو طریقہ واردات تھا پھر وہ جو تھا وہ کام کر گیا. میں نے کہا کہ مطلب کیا مسئلہ ہے، میرا کیا اس سے لینا دینا، اور یہ مجھے ایٹیٹیوڈ کس چکر میں دے رہا ہے. تو وہ ایک سوچ بندے کو آتی ہے نا. تو پھر میں ذرا انکوزیٹو ہوئی اس کے بارے میں کہ پتا تو کیا جائے اس کا پرابلم کیا ہے. اس کے بعد پھر میں نے میسج کیا تھا. اور آپ دونوں لاہور میں تھے اس وقت؟ ہاں جی لاہور میں ہی تھے، لاہور ہیڈ آفس میں تھے. تو میرے خیال میں وہاں سے گفتگو کا آغاز جو ہے وہ ہوا تھا. نہیں تو جب آپ نے میسج کیا کیا میسج کیا یاد پڑتا ہے؟ میرے خیال میں سلام دعا حال چال پوچھا تھا. I watched your show, it was good. یہ جواب ہے. ٹھیک ہے. تو پھر جسے کہتے ہیں کہ باقاعدہ پرپوز کرنا یا آگے بڑھنا یا اظہار کرنا کہ بھئی میں اب تمہارے ساتھ اپنی زندگی بتانا چاہتا ہوں، اس کا اظہار پھر کس نے کیا؟ میں نے. آپ نے کیا؟ یہ جو بندے خبراں اناؤنس کر دیندے نے. تو یاد پڑتا ہے کہ جب یعنی کہ جیسے کہیں کہ دونوں کی دلچسپی ایک دوسرے میں پیدا ہو گئی یا بڑھ گئی، وہ ملاقات یاد پڑتی ہے جسے عرف عام میں ہم ڈیٹ کہتے ہیں. وسی بھائی بہت ڈیٹیل میں جا رہے ہیں. بہت بڑی پھپے ٹوٹنی ہے. اچھا ویسے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے پرپوز کرنے میں اور پھر اس چیز میں کہ ان کو لگا کہ شاید شی از دا ون، وہ والی جو ایک فیلنگ آتی ہے، اس میں میرے شہر چھوڑنے کا بڑا عمل دخل رہا. کیونکہ جب دوری بنتی ہے نا تو پھر بندے کو وہ زیادہ احساس ہوتا ہے. جب میں نے کراچی گئی، جیو جوائن کیا، تو میرے خیال میں اس کے بعد جو ہے وہ شاید اس سے پہلے اظہار نہیں ہوا ہے. نہیں اظہار ہو چکا ہے اور آپ چلی گئی ہیں کراچی. اور میں چلی گئی. تو اس کے بعد پھر میرا خیال ہے اظہار شادی والا نہیں ہوا، پسندیدگی والا ہوا. اور میرے خیال میں جب میں چلی گئی تو پھر شاید جو ہے وہ ذہن میں الارم بجنا شروع ہو گئے کہ شی واز دی ون. پہلی ملاقات وہ جو آفس سے ہٹ کے جو ایک کہیں کینڈل لائٹ ڈنر ہے یا ہم نے مووی دیکھی تھی ساتھ. ہاں وہ فرسٹ ٹائم میں نے انہیں پھر انوائٹ کیا تھا کہ ہم اکٹھے مووی دیکھتے ہیں. مووی دیکھنے گئے. یہ جو بندے گھبرا کے ڈراؤنی مووی دیکھ رہے ہیں. کون سی فلم دیکھی تھی؟ اچھا وہ بول تھی. بول شعیب بول دیکھنے گئے. ہاں شعیب منصور صاحب. اس فلم کا تاریخی جملہ سکھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو؟ جی 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 جی. جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو؟ بھابی نے کچھ کھوایا نہیں، انہوں نے کہا کھلا نہیں سکتے تو ادھر لائے کیوں ہو؟ ناظرین اسٹے ود اس. ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں احتشام. کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ سہیل، ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر احتشام امیر الدین صاحب. اچھا یہ بتائیے کہ دونوں جب ایک شعبے سے ہوں تو گھر میں پھر گفتگو جو ہے وہ سیاست پر ہی ہوتی ہے یا کبھی موسم پر، محبت پر، کسی رومانوی گانے پر بھی ہوتی ہے، یا بس عمران خان، نواز شریف اور شہباز شریف یہی سب چلتا رہتا ہے؟ نہیں، ہر طرح کی گفتگو ہوتی ہے، کام سے ریلیٹڈ زیادہ ہوتی ہے. اچھا ہاں زیادہ گفتگو یہ ہوتی ہے آپ کی سیلری آ گئی ہے؟ وہ میں یار پوچھتی ہوں. پہلی باری اس بندے دی گل مینوں پسند ہے. بس آپ کہتی ہیں کہ شام دیکھو کس قدر حسین موسم ہے، اور وہ ادھر سے کہتے ہیں کہ وہ سائفر دا نہیں پتہ لگ رہا ہے.
नहीं अच्छा ये मैं आपको बताऊं कि इसका ताल्लुक जो है वो एहतिशाम साहब के मूड से है. अच्छा, अगर तो मूड अच्छा हुआ और मौसम पे बात करने का इनका दिल किया तो फिर तो आप 2 घंटे बात करा लीजिए. अच्छा ये हमारे यूट्यूबर हैं चौधरी इसहाक साहब, जनाब ये आपसे कुछ बात करना चाह रहे थे. खास तौर पे उन्होंने कहा था जी श्याम साहब आए तो मुझे उससे कुछ बात करनी. ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ਿਕ ਆ. ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਸਮਾਂ ਟੀਵੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੋ. अब आज समा टीवी के साथ ये सफ़र ख़त्म हो रहा है और अल्लाह का शुक्र है, मुझे बड़ी तसल्ली है कि मैंने जिस भी चैनल पे जितनी देर भी काम किया है अपने ज़मीर की आवाज़ पर किया और इसी तसल्ली के साथ मैं यहाँ से जा रहा हूँ. इतना जज्बाती होकर तुसी कह रहे सो मैं अवाम की बात करूंगा, अवाम के मसाइल की बात करूंगा, रोटी कपड़ा मकान की बात करूंगा, सलाम मुतासरीन की बात. डिगना पैना राम राम डिगना पैना. और मेरे खास टाइगर थे ये. बहुत अच्छे. इन्होंने जंगल छाड़ दो. 2013 में मुझे पक्का यकीन था कि एहतिशाम जीतेगा, मगर इतनी धांधली कि अंदर से घास बाहर आई, बैग्स में से बस घास बाहर आई है. इलेक्शन तो घंटा पहले तो टिकट दी थी, हारने सी. वैसे 2013 में आपको लेट टिकट मिला था? धांधली की वजह से नहीं हम आ रहे थे उस हल्के में इमरान खान साहब. मैं तो उस वक्त भी टेलीविज़न पर प्राइम टाइम पर करंट अफेयर्स का प्रोग्राम होस्ट कर रहा था और मैं वो रिज़ाइन करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैंने ज्वाइन की थी बिकॉज आई थॉट कि ये एक वाकई में नज़रिया जिसका हिस्सा मुझे बनना चाहिए, नया पाकिस्तान बनना चाहिए. और खान साहब से मेरी मुलाकात हुई यहाँ पे लाहौर वाले इनके घर में ज़मान पाक में, और इमरान खान साहब ने मुझे याद है मुझे कहा कि एहतिशाम बस नज़रिया मत छोड़ना. तो वो मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है. लेकिन वो बाद में मुझे लगा कि पूरी पार्टी डीरेल हो गई. अच्छा, 2013 के इलेक्शंस में हुआ ये कि खान साहब ने मुझे टिकट दिया. मेरा जो आबाई हल्का था ननकाना साहब में, वहाँ से मुझे टिकट मिला. लेकिन आखिरी लम्हे में जब अगले दिन रिटर्निंग ऑफिसर ने बल्ले का निशान अलॉट करना था तो पंजाब के जो सदर थे उस वक्त के, उन्होंने मेरा टिकट मुझसे लेकर एक ऐसे शख्स को दे दिया जिसके पास मैट्रिक की 2 डिग्रियां थी और जो नादे हिंदगान था, सुई गैस का, और भी बहुत सारे मामला थे. तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस वक्त इमरान खान साहब ने टिकटों की तकसीम में ज्यादती की, एक तरह से गलतियां हुई. तो मुझे लगा कि जिस तरह से जो माहौल है पीटीआई का, जिसके लिए मैं आया था तब्दीली के लिए, नया पाकिस्तान, बाहर के मुल्कों से लोग नौकरियां करने यहाँ पर, मुझे लगा कि अभी बहुत दूर है. मुझे लगा कि इतना रश हो गया इस पार्टी में, उसमें इलेक्टेबल्स का और ये मुफाद परस्त टोलों का, अच्छा, कि इसमें तो फिर वही करना पड़ेगा जिस तरह से बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में हो रहा है. देन आई थॉट एंड डिसाइडेड दैट आई शुड गो बैक टू मीडिया एंड प्रैक्टिस. तो मैं अगर ये कहूं कि देन आई नेवर लुक बैक एट. तो मैं अगर ये कहूं कि आप इमरान खान साहब से मायूस हुए, ये दुरुस्त होगा? उस वक्त की जो सूरत हाल थी उससे तो हुआ. और आज भी अगर पीटीआई पे कभी मैं तनकीद कर दूं तो पीटीआई के दोस्त सोशल मीडिया पे कहते हैं इसको टिकट नहीं मिला था इस वजह से